ازواج النبی رضی اللہ عنہن کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، یعنی مومنوں کی مائیں۔ جو مقام ماں کا ہے، جو احترام ماں کا ہے، خونی ماں کا، وہی مقام اور وہ احترام ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار حقوق ہیں جو امت کے ذمہ واجب ہیں، جن میں سے آپ پر ایمان لانا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی عزت و توقیر کرنا، آپ پر درود بھیجنا، آپ کی شریعت اور لائے ہوئے دین کا التزام کرنا، اس کا دفاع کرنا، آپ کا احترام کرنا، اس کے علاوہ بھی بہت سے حقوق امت پر لاگو ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں۔ آج ہم جس حق کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ طبعی محبت، کسبی محبت اور ایمانی محبت۔ اہل علم نے اس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ طبعی محبت یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں رکھی ہے، والدین اپنی اولاد سے، اولاد اپنے والدین سے، بھائیوں سے، بہنیں بہنوں سے، یا بہن بھائی آپس میں، عزیز و اقارب آپس میں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ طبعی محبت کہلاتی ہے۔ ایک کسبی محبت ہوتی ہے، کسی کے اوصاف، کسی کے کمالات اور کسی کے اعلیٰ اخلاق اور کسی کی خوبیوں کی وجہ سے آپ اس کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ کسبی محبت کہلاتی ہے۔ ایک ایمانی محبت ہوتی ہے، یعنی ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ محبت یہ بھی ایک عمل ہے بلکہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان والے صرف اللہ ہی سے شدید محبت کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اور کچھ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے شریکوں کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کی جانی چاہیے، وہ ان سے کرتے ہیں۔ اور ایمان والے اللہ ہی سے شدید محبت کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری کتاب الایمان میں ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ 3 چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت، مٹھاس اور شرینی کو پا لے گا، محسوس کر لے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ سب سے پہلی چیز، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو بندے کے دل میں، پھر ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ دوسری چیز، اگر دنیا میں بھی کسی آدمی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی بنیاد بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہو، اللہ کے لیے اس کی محبت ہو۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا عملی مصداق بن جائے۔ اور تیسری چیز، وَأَن يَكْرَهَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ کفر کی طرف، معصیت کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف دوبارہ پلٹ کے جانے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ کیا کر لے گا؟ ایمان کی حلاوت، مٹھاس اور شرینی کو محسوس کر لے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. اور یہی روایت حضرت انس سے بھی مروی ہے، اس کے الفاظ ہیں من اہلہ ومالہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین، اس کے اہل و عیال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے جو تقاضے ہیں ان کی ایک الگ فہرست ہے. وہ کون کون سے تقاضے ہیں؟ ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں سے محبت کرنا. جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے، جو آپ کو محبوب تھیں، وہ ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے. جو چیزیں آپ کی پسندیدہ تھیں وہ ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے، کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے جی. محبوب کی ہر چیز کیا لگتی ہے جی؟ پیاری لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا ایمان ہے. تو جس چیز نے آپ کو پسند کیا ہے ہم بھی اسے پسند کریں گے، جس چیز کو آپ نے ناپسند کیا ہے ہم بھی اسے ناپسند کریں گے. تبھی ہماری محبت کامل ہوگی، تبھی ہم اپنی محبت کے دعوے میں صادق اور سچے ہوں گے. ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی المعجم الکبیر طبرانی کے حوالے سے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کے افراد بیان کیے ہیں جن سے آپ کو محبت تھی. فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، یقیناً میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن کی مجلس میں میرے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے افراد کون ہوں گے؟ 2 باتیں ارشاد فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. 2 چیزیں بیان فرمائیں. پہلی چیز، ایک تو یہ نا کہ ہم رسول اللہ سے محبت کریں، اور یہاں کیا بیان ہو رہا ہے جی؟ رسول اللہ محبت کر رہے ہیں کس انسان سے جس میں یہ 3 خوبیاں جن کا آگے ذکر آ رہا ہے وہ بیان ہوگی. اور پھر دوسری چیز کیا ہے کہ قیامت کا دن جس کی ہولناکیاں، جس کی سختیاں بہت زیادہ ہیں، جس کی طوالت 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر ہے، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے یقوم الناس کھڑے ہوں گے، کوئی بیٹھنا، کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. یعرق الناس، پسینے سے شرابور ہوں گے. اور پھر حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا. ایسے میں ہر بندہ اس بات کی خواہش کرے گا کہ میں رسول اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ جب تک آپ سفارش نہیں کریں گے حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. شفاعت کبریٰ ہوگی، لوگ اکٹھے ہو کے مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، آدم کے پاس، نوح کے پاس، ابراہیم کے پاس، موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے پاس علیہم السلام. لیکن تمام انبیاء نفسی نفسی کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں گے، بھی آج ہم یہ کام نہیں کر سکتے. امتیں کہیں گی اللہ کے سامنے سفارش کیجئے اور یہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو تاکہ اس سختی سے ہمیں نجات ملے. انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، بھئی آج تو ہمیں اپنی پڑی ہے، ہم بات نہیں کر سکتے، جاؤ آگے چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ. چلتے چلتے بات کہاں پہ آ جائے گی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ جائے گی. جب آپ پہ بات آئے گی
لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہو کے آئیں گے، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پہلی امتوں کے لوگ بھی اور آپ کی امت کے لوگ بھی، سب اکٹھے ہو کے آئیں گے۔ تو آپ کیا فرمائیں گے؟ نعم انا لہذا، جی ہاں میں اس کام کے لیے ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ میں رب العالمین کے عرش کے سامنے آؤں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، لمبا اور طویل سجدہ کرنے کے بعد رب العالمین ارشاد فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں، سل تعطا، مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، شفع تشفع، شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر شفاعت کبریٰ ہوگی، حساب و کتاب شروع ہوگا، پھر شفاعت ہوگی، جنت کے دروازے کھلیں گے، پھر شفاعت ہوگی، پل صراط سے گزران ہوگا، پھر شفاعت ہوگی، اور جن لوگوں پہ جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، پھر شفاعت ہوگی، جہنم سے نکال کے لوگوں کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ 8 قسم کی شفاعتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیامت کے دن آپ نے کرنی ہے۔ تو ایسے میں کون نہیں چاہے گا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے، میں آپ کے قریب سے قریب ہو کے بیٹھوں۔ آج دنیا میں ہم کسی چھوٹی سی پریشانی میں گرفتار ہو جائیں، اللہ محفوظ رکھے، کسی تھانے کچہری میں کسی چکر میں الجھ جائیں یا کسی ہسپتال میں ہمیں جانا پڑے یا کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے، تو کوشش کیا ہوتی ہے؟ ابھی کوئی سفارش ہو، وہاں کوئی جان پہچان والا بندہ ہو جو ہمارا وہاں کیا کر سکے، نمبر لگوا سکے، کام کر سکے، چیک اپ کروا سکے۔ اور بندہ یہ چاہتا ہے نا جلد از جلد میرا کام ہو جائے، کسی جاننے والے کسی بڑے افسر کے قریب سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں، قیامت کی پریشانیاں، قیامت کی ہولناکیاں، یجعل الولدان شیبا، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے۔ تری الناس سکارا وما ہم بسکارا، لوگ نشے میں مدہوش دکھائی دیں گے حالانکہ انہوں نے نشہ کیا ہوا نہیں ہوگا۔ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن، ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ تو ایسے میں اگر رسول اللہ فرما دیں بھی میرے قریب ترین افراد وہ ہیں، وہ محبوب ترین افراد بھی ہیں اور قریب ترین افراد بھی ہیں، تو ہمیں ان کی فہرست میں شامل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یقیناً ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے، ایک مومن کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس صف میں کھڑا کریں، اس فہرست میں شامل کریں۔ تو 3 قسم کے افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ نمبر 1، احاسنکم اخلاقا، مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن کی مجلس میں میرے سب سے زیادہ قریب کون افراد ہوں گے؟ احاسنکم اخلاقا، جن کے اخلاق، جن کا کریکٹر، جن کی سیرت، جن کا کردار، جن کی گفتار، جن کا رویہ تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، فرمایا مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے میں اخلاقی خوبیوں کی تکمیل کروں، لوگوں کا تزکیہ کروں، ان کے اندر سے برائیاں ختم کر کے ان میں اچھائیاں بھر دوں، اچھائیوں کی اوپر ان کی تربیت کر دوں، اچھائیوں کا عادی بنا دوں ان کو۔ ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق، میزان ترازو جن میں اعمال کو تولا جائے گا ان میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اچھا اخلاق، حسن خلق، اچھی گفتار، اچھا کردار، اچھی سیرت، اچھا کریکٹر تبھی کام آئے گا اگر آپ کے پاس عقیدہ ایمان، عقیدہ توحید موجود ہے۔ عقیدہ توحید ہے، ایمان ہے، عمل صالح ہے، بنیاد آپ کی مضبوط ہے، تو پھر حسن خلق سونے پہ سہاگا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اچھا اخلاق تو ہے،
اچھا رویہ، اچھی گفتار، اچھا کردار تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے، تو پھر ایسے میں اخلاق آپ کے کام نہیں آئے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، کتاب الایمان میں یہ روایت بھی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، زمانہ جاہلیت میں ایک بڑا نام تھا جی، عبداللہ بن جدعان۔ عبداللہ بن جدعان ایک بڑا نام تھا، جیسے آج کل بل گیٹس ایک بڑا نام ہے، مائکروسافٹ کمپنی کا جو مالک ہے، کتنے ارب ڈالر کے اثاثوں کا وہ مالک ہے، اور دنیا میں بڑے بے شمار چیریٹی کے رفاہی وہ کام کرتا ہے، ادارے چلاتا ہے، ہاسپٹل بناتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، سنتے رہتے ہیں آپ لوگ، یہ بڑے بڑے لوگ دنیا میں اس طرح کے کام کر رہے ہیں جی، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے فلاں ملک کو ایڈ دے دی، فلاں نے فلاں غریبوں کو جو ہے وہ کھانا دے دیا، یتیموں مسکینوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو ہم لوگ بھی کبھی کبھی کہتے ہیں یار یہ تو بڑا خرچ کر رہے ہیں، یہ تو بڑے فیاض ہیں، تو ہم سے تو یہی اچھے ہیں۔ کئی دفعہ ہمارے بھائیوں کے منہ سے یہ بات بھی نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، ماپ تول میں کمی نہیں کرتے، ملاوٹ نہیں کرتے، کھری چیز دیتے اور کھری لیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ بھئی اچھی عاداتیں ہونی چاہیے، اچھا اخلاق ہے، یہ تو مسلمانوں کی میراث ہے، ہونا چاہیے، لیکن کیا ان کے پاس ایمان ہے؟ کیا ان کے پاس عقیدہ توحید ہے؟ یہی سوال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ جو وہ آدمی بڑا اچھا ہے، ساری اخلاقی اچھائیاں خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا بڑا ہمدرد، کھانے کھلانے والا، دعوتیں کرنے والا، مال تقسیم کرنے والا، بڑی بڑی نیکیاں اور اس طرح کے اچھے کام کرنے والا، وہ کہاں جائے گا؟ اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ جنت میں جائے گا؟ اس کی نیکیاں آخرت میں اس کے کام آئیں گی؟ اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ بہت سارے سوال ایک ہی سوال سے نکل آئے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا عائشہ، نہیں اے عائشہ نہیں، انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس نے ایک دن بھی نہیں کہا اے اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دینا۔ وہ قیامت آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا تھا، عقیدہ آخرت اس کا تھا ہی نہیں، نہ عقیدہ توحید، نہ عقیدہ رسالت، نہ عقیدہ آخرت۔ جس کے پاس ایمان نہیں، عقیدہ نہیں، اخلاق جتنا مرضی اچھا بنا لے، اچھے اخلاق کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس کی اپوزٹ چلے جائیں، دوسری سائڈ پہ چلے جائیں، آپ کے پاس عقیدہ توحید بھی ہے، ایمان بھی ہے، لیکن اخلاق نہیں ہے، رویہ، سیرت، کردار، کریکٹر بہتر نہیں ہے، تو پھر محترم بھائیوں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خصلتان لا تجتمعان فی منافق، دو عادتیں ایسی ہیں جو کسی منافق میں جمع نہیں ہوتی، مومن میں تو ہو جاتی ہیں لیکن منافق میں نہیں ہوتی۔ مفہوم مخالف کیا ہے کہ ان دو عادتوں میں سے جس کے اندر جو دو عادتیں ہوں گی وہ مومن ہے، جس کے اندر دونوں میں سے ایک نہیں ہوگی وہ پھر کون ہے؟ وہ منافق ہے۔ حسن و سمت و فقہ فی الدین، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اچھی سیرت، اچھا کردار، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ، دین کا فہم، دین کا شعور، اگر دونوں چیزیں ہیں تو مومن ہے، اگر دونوں میں سے ایک نہیں تو پھر کیا ہے؟ منافق ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، اگر بالکل ایمان نہیں، اگر کمزوری ہے تو منافق ہوگا۔ تو احاسنکم اخلاقا، ہمیں بھی اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنی ہے، اور جیسے اللہ کے نبی کو اچھے اخلاق کے حامل افراد پسند ہیں، ہمیں بھی اچھے اخلاق کے حامل، عقیدہ توحید رکھنے والے، ایمان اور عمل صالح کے مطابق زندگی گزارنے والے افراد سے کیا کرنی ہے جی؟ محبت کرنی ہے۔ المؤطئون اکنافا، دوسرے کون ہیں جی؟ کنف کی جمع اکناف، کنف پہلو کو کہتے ہیں، نرم پہلوؤں والے، نرم مزاجوں والے، نرم طبیعتوں والے، سخت
اور کھردری تربیت، خشک طبیعت نہ رکھنے والے، اللہ قرآن میں فرماتے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے کیا ہیں؟ نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ترشرو اور سخت دل والے ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ ارد گرد جو صحابہ کا مجمع ہے یہ بکھر جاتا، یہ اکٹھے نہ ہوتے۔ ان کے آپ کے قریب ہونے کی، آپ کے ساتھ منسلک ہونے کی، آپ سے وابستہ اور عقیدت رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم دل ہیں۔ نرمی سے انسان لوگوں کے دل جیت لیتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ویعطی علی الرفق، اور نرمی پہ وہ چیزیں عطا کرتا ہے ما لا یعطی علی العنف، جو سختی کرنے سے اللہ نہیں دیتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن سختی کر کے وہ رزلٹ نہیں ملنا تھا جو نرمی کر کے اللہ نے آپ کو دے دی۔ بے شمار واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں ملتے ہیں۔ مسجد میں آ کے ایک بدو پیشاب کرنے بیٹھ جاتا ہے، لوگ سختی کر رہے ہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں دعوہ لا تجرموا، چھوڑو بھائی چھوڑو، کچھ نہ کہو، اس کو پتہ نہیں مسئلے کا، اسے فارغ ہو لینے دو، اسے آئے فارغ ہوگا تو پھر مسئلہ سمجھائیں گے نا۔ عجیب و غریب حیران کن قسم کے واقعات، اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہجے میں، کردار میں، دعوت میں کیسے نرمی کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو محترم بھائیو، اپنے رویوں میں، اپنے کردار میں، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ جنتی کون ہے؟ کل لین سہل قریب، ہر وہ بندہ جو طبیعت کا نرم ہے، مزاج کا آسان ہے، اور لوگوں کے بھی اور اللہ کے بھی قریب ہے۔ الا اخبرکم باہل النار، اہل نار کی خبر نہ دوں؟ عتل، جواز، مستکبر، سخت طبیعت والا، ترشرو، مال جمع کر کے رکھنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والا اور تکبر کرنے والا۔ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کس کیٹیگری میں جانا ہے، کس صف میں شامل ہونا ہے، اہل جنت میں سے یا اہل جہنم میں سے۔ المعطئون اکنافا، اپنے پہلوؤں کو نرم بنائیں، ایمان والوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کا نقشہ اللہ کیا کھینچ رہے ہیں؟ کافروں کے لیے سخت اور رحماء بینہم، آپس میں رحم دل۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، سورہ مائدہ میں یہ فرما دیا، مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے، ہماری یہ سختیاں میدان جہاد کے لیے ہونی چاہیے، کفر سے نفرت کے لیے ہونی چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے اہل ایمان کے لیے۔ اپنے مزاجوں میں فروعی اختلافات کی وجہ سے یا تنظیمی یا مسلکی اختلافات کی وجہ سے ہمیں اپنے اندر اتنی سختیاں پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اختلافات صحابہ کرام میں بھی ہوئے، اس کی بیسیوں مثالیں آپ کو احادیث کی کتابوں میں مل جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں اجتہادی مسائل پر اختلافات ہوئے، بعض سیاسی مسائل پر بھی آپ دیکھتے ہیں اختلافات ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے اختلافات کو کبھی بھی افتراق اور انتشار کا ذریعہ نہیں بننے دیا۔ کسی ایک مسئلے میں اہل علم کی رائے، دو علماء کی رائے مختلف ہو سکتی ہے،
کوئی اجتہادی مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے جس میں ایک عالم کی رائے کچھ ہو، دوسرے عالم کی رائے کچھ ہو. کوئی سیاسی ایشو بھی ایسا آ سکتا ہے کہ جس میں اہل علم کی آراء مختلف ہو جائے، لیکن ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں، علمی میدان میں دلائل کے ساتھ مقابلہ کریں. یہ ہے سلف کا منہج، یہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ، اور صحابہ نے ایسا ہی کیا. اس بنیاد پہ ایک دوسرے پہ جو ہے وہ کفر کے، شرک کے اور نفاق کے لیبل لگا دینا اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینا، یہ طرز عمل کتاب و سنت کی روشنی میں درست معلوم نہیں ہوتا. اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمائی؟ الذین یألفون ویؤلفون، کہ میرے سب سے زیادہ قریب اور مجھے سب سے زیادہ محبوب افراد جو ہیں ان میں تیسری خوبی کیا ہے؟ یألفون، الفت سے نکلا ہے، محبت کو کہتے ہیں الفت، محبت، مودت. جو اہل ایمان سے محبت کرتے بھی ہیں ویؤلفون، اور ان سے محبت کی بھی جاتی ہے، اپنے آپ کو ایسا بناتے بھی ہیں کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. اہل ایمان کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، جب تک ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور ایمان نہیں لا سکو گے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے. صحیح حدیث ہے. تو اہل ایمان کی محبت بھی ضروری ہے. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، پھر فرمایا کیا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں، ایسی چیز نہ بتاؤں، اگر وہ کر لو تو آپس میں کیا کرنے لگو؟ محبت کرنے لگو. افشوا السلام بینکم، سلام کو کیا کرو جی؟ عام کر دو. اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے جب بھی ملو ایک دوسرے سے کیا کرو؟ سلام کرو، سلام کو عام کرو، دعا کرو ایک دوسرے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بذات خود ایک بہت بڑی دعا ہے، سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعا. تو محترم بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جن افراد سے اللہ کے نبی نے محبت کی ہے ہم بھی ان سے کیا کریں؟ محبت کریں، اور ہم ان جیسا بننے کی کوشش کریں. یہ 3 افراد بیان ہوئے، ایک رہ گیا، اس کا ذکر کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. جامع ترمذی میں ایک روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و اذا اردت بعبادک فتنة فتوفنی غیر مفتون فاقبضنی غیر مفتون. توفنی کے لفظ بھی ہیں، قبض یقبض، فاقبضنی کے الفاظ بھی ہیں. اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے، برائیوں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ نیکیوں کی توفیق اور برائیوں سے بچنا یہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. وحب المساکین، اے اللہ میں تجھ سے مساکین کی محبت مانگتا ہوں، میرے دل میں مساکین کی محبت ڈال دے. وہ لوگ جن کا دنیا میں کوئی مقام نہیں، سٹیٹس نہیں، عہدہ نہیں، جنہیں دنیا کوئی حیثیت نہیں دیتی، ایسے لوگ اللہ کے بھی محبوب ہیں، اور ایسے لوگوں کی محبت کا سوال اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں. تو کیا ہمیں ان سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، ابغونی فی ضعفائکم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم. لوگوں اگر مجھے تلاش کرنا ہو، اگر کبھی میں نہ مل رہا ہوں، مجھے ڈھونڈنا ہو کہ میں کس مجلس کس محفل میں بیٹھا ہوں گا، تو جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا جی، کمزور لوگ، ان کی مجلس میں مجھے تلاش کرنا، میں وہاں تمہیں ملوں گا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، تمہاری جو اللہ کی طرف سے مدد کی جاتی ہے، بضعفائکم، یہ کن کی وجہ سے کی جاتی ہے جی؟ ایک کمزور لوگوں کی وجہ سے، جو مومن ہیں، موحد ہیں، عقیدہ توحید والے ہیں، لیکن مٹے ہوئے لوگ ہیں،
دنیا میں ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں، کوئی منصب نہیں، کوئی لمبا چوڑا ان کے پاس مال نہیں۔ ان اللہ ینصر هذه الامہ بضعیفها بصلاتهم ودعوتهم واخلاصهم، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا اللہ اس امت کی مدد کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہے، ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ ساری امت کی مدد کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے صحابہ سے، عمار ابن یاسر، خبیب، بلال حبشی، کتنا پیار تھا ان سے۔ بلکہ ایک دفعہ قریش مکہ نے کہا کہ جی اگر آپ ہمیں بات سنانا چاہتے ہیں، ہم تک اپنی دعوت پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ جو نعوذ باللہ ان کی زبان میں، مطلب وہ تو کمی کمی نہیں کہتے تھے، یہ کمی کمی نا آپ نے بٹھائے ہوئے ساتھ، ان کو ذرا پیچھے کریں نا، ہٹائیں، پھر ہم آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھیں گے اور پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے نبی ان کو پیچھے نہیں کرنا، ان کو نہیں ٹھکرانا، جو صبح و شام اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بلکہ ایک دفعہ ایسا ہو گیا، اللہ کے نبی کسی بڑے قریشی سردار کے پاس بیٹھے تھے، تو ابن ام مکتوم نام کے ایک صحابی جو نبینا بھی تھے وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کی، کوئی مسئلہ پوچھا، تو آپ نے ادھر اتنی توجہ نہ دی، آپ کی توجہ اس بڑے سردار کی طرف زیادہ رہی کہ یہ بڑا بندہ ہے، بڑا سردار ہے، بیٹھا ہے، چلو اس کو سمجھا لوں، یہ تو اپنا ہی ہے، یہ تو عام آدمی ہے، اس کو تو بات، اس کے ساتھ تو بعد میں بھی بات کر لیں گے نا جی۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی، جو بے پرواہی کر رہا ہے آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے، اور جو دوڑا ہوا چلا آ رہا ہے، جو کچھ سیکھنے کی، لینے کی جستجو لے کے آیا ہے، اس سے آپ پہلو تہی برت رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، کتاب و سنت پہ کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے، چھوٹا سمجھے، بڑا سمجھے، عام آدمی سمجھے، متوسط سمجھے، بڑا سمجھے، فمن شاء ذکرہ، اس میں کسی کو کوئی تخصیص نہیں ہے، سب انسان برابر ہیں، سب اللہ کی نظر میں ایک ہیں، کسی چھوٹے بڑے کا کوئی اللہ کی نظر میں فرق نہیں، فرق ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، سنن ترمذی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ظاہر، دیہات میں رہتے تھے، دمیم کا لفظ آتا ہے ان کے بارے میں، کالے رنگ کے تھے، شکل و صورت کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، کھیتی باڑی کرتے، سبزیاں لگاتے، شہر آ کے فروخت کرتے۔ تو ایک دفعہ اسی طرح وہ اپنا کچھ سامان شہر میں لائے ہوئے تھے اور بیچ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گاہے بگاہے مارکیٹ بازار جاتے، دیکھتے معاملات کو، ریٹوں وغیرہ کو چیک کرتے، کیونکہ آپ ریاست مدینہ کے سربراہ بھی تھے، یہ ذمہ داری اور فرائض منصبی میں شامل تھا۔ تو آپ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ظاہر اپنا سامان بیچ رہا ہے، پیچھے سے آئے اور ایسے آنکھوں پہ آ کے مطلب ہاتھ رکھ لیا اور ازراہ مذاق کہنے لگے من یشتری ھذا العبد منی، بھائی میں نے یہ غلام بیچنا ہے، کون مجھ سے یہ غلام خریدے گا؟ تو حضرت ظاہر نے آواز پہچان لی اور عرض کی اللہ کے رسول ٹھیک ہے مجھے بیچنا چاہتے تو بیچ لیں، لیکن آپ کو گھاٹا ہوگا، آپ کو یہ ایسی تجارت ہے جس میں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، گھاٹا ہوگا، میں دیہات سے آنے والا، میری کوئی ویلیو نہیں، میرا کوئی سٹیٹس نہیں، میرا کوئی مقام نہیں، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، مجھے کوئی ہنر نہیں آتا، میری کوئی شکل و صورت اچھی نہیں ہے، تو میرے اتنے پیسے آپ کو نہیں ملیں گے، یہ سودا آپ کا گھاٹے میں رہے گا، ویسے آپ بیچنا چاہتے تو بیچ لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کو مخاطب کر کے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لست عند اللہ بکاسد، اے ظاہر دنیا والے بھلے تجھے کوئی مقام، تجھے کوئی حیثیت یا تجھے کوئی رتبہ نہ دے، اللہ کے ہاں تو سستا نہیں ہے، تو بڑا مہنگا ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیرا بڑا رتبہ ہے۔
تو ایسے کمزور لوگ، ایسے مساکین، ایسے موحدین، ایسے غربا کون ہیں؟ ان الاسلام بدا غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام جب شروع ہوا اس وقت اسلام اجنبی تھا، غریب تھا، اسے کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، اور ایک وقت ایسا آئے گا اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا، اور اس پہ چلنے والے بھی آپ کو اجنبی سے لگیں گے، عجیب سے لگیں گے۔ اچھا آج کے دور میں یہ سنتوں پہ عمل کرنے والا کہاں سے آ گیا؟ اس ایڈوانس ترقی یافتہ دور میں ایسا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ لوگ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھیں گے۔ طوبیٰ للغرباء، فرمایا ایسے غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔ تو ایسے لوگوں سے جو عقیدہ توحید کے حاملین ہوں، لیکن دنیا کا مال، دنیا کی شہرت، دنیا کی دولت، دنیا کا کوئی عہدہ تو ان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، تو ان سے محبت بھی در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عقیدت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چاروں جو افراد ان احادیث میں بیان ہوئے ہیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاق میں بہتری، ہمارے مزاجوں میں نرمی لائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر ساری زندگی بسر کرنے کی، گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔